ویلکم خواتین حضرات ٹو HMR ہیڈ کوارٹرز، اور میں ہوں اس وقت آپ کے سامنے ساجد حسن۔ اس کلب میں بہت ہی ایکسکلوسیو لوگ آتے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے غیر انسانی کام کیا۔ عام آدمی کے حوالے سے توسط سے وہ کام بہت ہی ناممکن ہے جو یہ کام کر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے کنگلومریٹ سے آج ہماری بڑی خوش قسمتی کہ HMR واٹر فرنٹ کے روح رواں ان کے فاؤنڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ ان کو بالکل شوق نہیں ہے کسی قسم کا اپنے آپ کی پبلسٹی کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تھوڑا سا کر کے بہت زیادہ اچھلتے ہیں۔ یہ ان انسانوں میں سے ہیں کہ جو بہت زیادہ کر کے کچھ بھی نہیں کرتے، بالکل سیلف ایفیسنگ ہے۔ بڑا ہماری خوش قسمتی جناب حاجی رفیق پردیسی صاحب نے ایکسیپٹ کی، بہت بہت شکریہ۔ ایک تو یہ آپ مجھے بڑا آپ سامنے اتنے کیوں نہیں آتے حاجی صاحب؟ دنیا میں چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں، تصویریں چھپواتے ہیں، یہ آپ اپنے چھپے چھپے رہتے ہیں، کوئی خاص وجہ؟ میرے استاد نے ایک بات مجھے بڑی اچھی طرح سمجھا دی ہے کہ جیتتا وہی ہے جو کام کرے گا۔ تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ زیادہ وقت کام کروں تاکہ جو زندگی کا ایک مقصد ہے وہ حاصل ہو انشاءاللہ تعالی۔ اپنے آپ کو آگے کرنے کا کوئی زیادہ وہ نہیں ہے آپ کو، کوئی مجھے بھی لوگ پوری دنیا دیکھے اور مجھے سلام کرے اور یہ استغفر اللہ، یہ سوچ اگر آئے گی تو میں پھنس جاؤں گا۔ بس مشکل کا ہے یہ سوچ یار، ہر آدمی اپنی سوچتا ہے اور اپنی زندگی نکالتا ہے۔ ہم لوگ تو سادے لوگ ہیں، سادی زندگی نکالتے ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی کو نکال رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ لیکن بہت سے لوگ بہت آگے نکل کے یا اپنے آپ کو بہت فہم کر کے اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کو بال بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، نہ کوئی بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میری تو سب سے زیادہ جو میرا ایسیٹ ہی میری اولاد ہے ماشاءاللہ۔ ہاؤ نائس ہے، آپ نے کمال کام کیا ہوا کہ آپ نے والد کی حیثیت سے اپنے چاروں بچوں کو جس طرح کی تربیت دی ہے، وہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ماشاء اللہ چلا رہے، تو اس میں کہیں آپ کی تربیت بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سچ بولوں گا۔ اچھا بھائی صاحب، شروع سے شروع کرتے ہیں آپ کی کہانی۔ آپ ماشاء اللہ یہ جو اتنے بڑا پاکستان کا ون آف دا بگیسٹ پروجیکٹس پہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں، 18 ٹاورز بننے، 70-80 ہزار کروڑ کا ماشاءاللہ یہ لگتا ہے کہ کام ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کن کن مراحل سے آپ گزرے، ذرا اس کا چھوٹی سی ایک داستان ذرا بتائیں۔ شروع میں نے گولڈ کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے سکسیس دیا کہ اچھا کام ہوا ماشاءاللہ۔ جی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہتا ہوں، میں پوری دنیا کا واحد آدمی ہوں جسے یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ نے مجھے ایوارڈ دیا، گولڈ ایوارڈ دیا۔ امیزنگ۔ برج خلیفہ کا سب سے پہلا پروگرام میرا ہوا تھا ماشاءاللہ، اس میں شیخ محمد کے صاحبزادے آئے تھے، انہوں نے ایوارڈ دیا تھا۔ اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا سپوت اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ مجھے ایک چیز کا بڑا ہمیشہ افسوس رہتا ہے کہ ہمارے یہاں گولڈ مائنس ہیں اور ہمارے یہاں گولڈ ریفائنری نہیں ہے۔ ریکروٹنگ کے حوالے سے بڑی آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح سے اس میں پرابلم کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے اور ہم ابھی تک اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ پرابلم صرف مائنڈ سیٹ کا ہے ساجد بھائی۔ میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس خزانہ ہے اور خزانہ استعمال کرنا نہیں آتا، ہمیں صحیح معلوم ہے۔ اگر ہمارے پاس گولڈ مائن ہے تو جہاں جہاں دنیا میں گولڈ مائنس ہیں وہاں تو ریفائنری مسٹ ہے، اور پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ مسٹ ہے۔ اب پاکستان کی ذرا جغرافیکل لوکیشن دیکھ لو تو پاکستان اتنی اچھی لوکیشن میں ہے کہ دنیا میں ایسا ملک ایسا کہیں نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ہمارے پرابلم بھی بڑے ہیں اس کے بیچ میں، دشمنوں کے بیچ میں گرے ہوئے ہیں ہم۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو، کوئی دشمن نہیں آئے گا۔ آپ اپنے آپ کو کمزور کرو، ہر بچہ آپ کا دشمن ہو جائے گا، ہر کنگلا آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ تو ریکورڈنگ پہ واپس آئے نا، کہ ریکارڈنگ کو آپ کس طرح سے ریزالو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ سیدھا ہے، آپ وہاں سے مائننگ کریں، گورنمنٹ آف پاکستان اپنی خود کی ریفائنری لگائے اور یہیں سے گولڈ ایکسپورٹ کرے۔ آپ کی سب سے بڑی نیبرنگ کنٹری ہے جو انڈیا ہے، سب سے بڑا بائر آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہو جو 1 قدم کے فاصلے کے اوپر ہے۔ آپ کا چائنا سب سے بڑا بائر ہے جو آپ کے صرف 1 قدم کے اوپر ہے۔ تو آپ لوگ، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب ہو کیا رہا اور کیسے کر رہا ہے۔ حاجی صاحب کیا آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو بھی، اب اس دنیا میں ہم نے بھی دیکھی بڑی چیزیں پاکستان میں، اب کافی دن ہو گئے، کہیں نہ کہیں کوئی بنیادی غلطیاں ہم کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے قوم اس سپیس پہ ترقی نہیں کر پا رہی جس پہ کرنی چاہیے۔ اگر پاکستان صحیح ہاتھوں میں ہو تو پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے ٹاپ ممالک میں آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان میں کیا چیز نہیں ہے؟ ٹورزم پاکستان کے پاس ہے، گولڈ پاکستان کے پاس ہے، گیس پاکستان کے پاس ہے، آئل پاکستان کے پاس ہے، آپ کی ینگ جنریشن پاکستان کے پاس ہے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاکستان کے پاس ہے، زمین پیاری آپ پاکستان کے پاس ہے۔ تو لوگ ڈرتے کیوں ہیں یہاں آنے سے؟ یہاں آنے سے ڈرتے اس لیے کیونکہ پالیسی ایک اسٹریم لائن کے اوپر نہیں ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں ایک پولیٹیشین آتا ہے
جب اپنا وقت نکال کے یا اپنے وقت سے پہلے تھوڑا سا چلا جاتا ہے, دوسرا پولیٹیشین آتا ہے, اس کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو پرانا آدمی ہے اس کے اچھے کام ختم کر دو. اور یہ جو ٹرینڈ بنا ہے اس کی وجہ سے تباہی آئی ہے. ساجد بھائی مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ جو بھی بڑے لوگ آتے ہیں, تم لوگ پاکستان کے لیے آتے ہو یا اپنی کمیٹی یا اپنی ایک دائرے کے لیے آتے ہو؟ اچھا حاجی صاحب, آپ یہاں پاکستان میں نہیں, باہر پہ آ کے جو آپ نے ماشاءاللہ کامیابیاں حاصل کی ہیں, یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, آپ موراکو کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کی فیڈریشنز کے ساتھ آپ, یہ کیسے آپ نے اس طرح سے اپنی ریپوٹیشن بنائی؟ کیا وہ راز ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ کامیابیاں ملی؟ سسٹم پیدا کر تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. آپ میکڈونلڈ ہے, پوری دنیا میں میکڈونلڈ چل رہا ہے نا, کنٹکی ہے, پوری دنیا میں کنٹکی چل رہا ہے, کوئی پرابلم تھوڑی ہے, چیزیں چل جاتی ہیں. ایک مرتبہ سسٹم کو اچھا کر لو, چیزیں خود بخود اچھا ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ کو چند ملکوں میں اگر آپ کے کاروبار چلتے ہیں, اللہ نہ کرے کہیں ایک جگہ پہ ذرا سست ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہماری فیملی ہے. آپ بتا رہے تھے گولڈ کے بارے میں کہ آپ نے گولڈ سے شروع کیا اور آپ کو بڑی کامیابی ملی, پھر کنسٹرکشن کی طرف کیسے آئے؟ کنسٹرکشن کی طرف میں اگر یوں سمجھو تو میں شاید ایکسیڈنٹلی آیا. میں جب ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو سلطان بن سلیم میرے پاس آئے اور عیسیٰ الگریر ان کے ساتھ تھے, تو الگریر کے ساتھ میری پارٹنرشپ تھی ریفائنری کے اندر. تو سلطان بن سلیم اتنی ساری فائلیں لے کر آئے, مجھے کہا حاجی جسٹ ٹیک اٹ, ہاؤ مینی یو وانٹ. میں نے کہا سر اٹس ناٹ مائی بگ مین بزنس, مائی مین کور بزنس از دا گولڈ. تو اس نے کہا حاجی جسٹ ٹیک اٹ, واٹ ڈے واٹ یو وانٹ. تو میں نے کہا لیٹ می گیو ون ڈے, آئی ول لیٹ یو نو ٹمورو. تو دوسرے دن بھائیوں سے مشورہ کیا, تو بھائیوں نے کہا یار جب اتنا بڑا آدمی اتنا بڑا ایک موقع دے رہا ہے تو مطلب اویل کرنا چاہیے. وہ شیخ محمد نے خاص بھیجا ہے آپ کے لیے. تو پھر ہم نے بڑی شرم میں ان کے ساتھ 3 پلاٹ لیے ہم نے. ساجد بھائی وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, بالکل ریگستان تھا. اس کو شروع کرنے والا اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں ہوں ماشاءاللہ. آج وہاں پہ تقریباً 100 ٹاور کھڑے ہوئے ہیں, اور موسٹ بیوٹیفل ایریا ہے جمیرہ لیک ٹاورس کا. آپ نے شروع کیا؟ میں نے شروع کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ, بالکل ریگستان تھا. یہ نئی انڈسٹری کیسے شروع میں کوئی گھبراہٹ نہیں حاجی صاحب؟ یہ کیا اتنا بڑا آپ نے؟ ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں حاجی صاحب, صبح سے لے کر رات تک کام کرتے ہیں. پھر میں کام میں بہت ڈیپ جاتا ہوں. میں ٹاورز میں جب لفٹیں نہیں بھی ہوتی تو میں پیدل چلا جاتا تھا, 15 منزل 20 منزل, پرابلم نہیں تھی. واپس نیچے اترتا, ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا. مجھے اس کام کا شوق بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا, میری تو کوئی اوقات نہیں. آپ مجھے کوئی اچھی چیز سمجھا دو, اللہ تعالیٰ مجھے بڑے بول سے بچائے. میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں, آپ مجھے سمجھا دو کہ جنت ایسی ہوگی, آپ مجھے تھوڑا سا سمجھا دو, میں آپ کو بنا کے دے سکتا ہوں انشاءاللہ. نائس یار, یہ آپ کی انکساری ہے, آپ کی ہارڈ ورک ہے کہ آپ نے ہارڈ ورک سے کبھی بھی الحمدللہ گریز نہیں کیا. ہارڈ ورک میں چل آپ کے اوپر جو ٹرسٹ کیا ہے شیخ اتنے بڑی بڑی فیملیز نے, اس ٹرسٹ میں کہیں آپ کی بہت ہی زیادہ شرافت شامل ہے حاجی صاحب. نہیں, اس میں میرے باپ داداؤں کا نام شامل ہے. یہ خاندان سے آیا آپ اپنی کامیابی کو کہیں نہ کہیں اپنے خاندان کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی جوڑتے ہیں. میری 100 سال سے اوپر کی پیڑھی ہے ماشاءاللہ. میرے پردادا تھے, دادا تھے میرے انڈیا میں تھے, پھر وہاں سے وہ مائگریشن کر کے پاکستان آئے. پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے جب کراچی آئے, میرے والد فرماتے تھے کہ 1948 میں ہم لوگوں نے کاروبار شروع کر دیا تھا چاگل کھارا در سے. وہاں پہ آج بھی ہماری وہ دکان ہے اسماعیل کی گائن کمپنی, تو الحمدللہ آج بھی وہ چل رہی ہے 1948 سے. پھر 1956 میں مائی پیرنٹس وینٹ ٹو دبئی, وہاں پہ انہوں نے کام شروع کیا. سری لنکا میں کام شروع کیا. تو جو اس وقت کے جو شیخ تھے 1956 میں, اس وقت تو یو اے ای آزاد بھی نہیں ہوا تھا. بالکل ایسے ہی. تو الحمدللہ اس کے بعد آج بھی وہ اسی وجہ سے عزت کرتے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں نے بڑا اچھا کام کیا ماشاءاللہ. اور ہم لوگ بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کام کریں. آج بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہتا ہوں, میری آج 61 ایئرس ایج ہو گئی ہے. دبئی میں کام کیا, پاکستان میں کام کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میرا بینک کا ایک چیک میرا باؤنس نہیں ہوا میری پوری زندگی کے اندر الحمدللہ. تو یہ ماشاءاللہ سر, یہ تو ایک چیک باؤنس ناممکن سی بات آپ کہہ رہے ہیں سر. الحمدللہ رب العالمین. میں بہت رسپانسبلٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں. یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ پاکستان پھر آ گئے حاجی صاحب. آپ جیسے لوگ تو پاکستان میں ملتے ہی نہیں ہیں پھر, کیونکہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہمارے سیاستدان ہم سے ایسے صاف صاف جھوٹ بول دیتے ہیں. آپ یقین کرو کہ آدمی کو دل پہ جی خواتین کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. جناب حاجی رفیق پردیسی صاحب سے میری بڑی خوش قسمتی آج موجود ہیں. میرے بڑے سارے کام بھی ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزنس کے بھی ٹاورز آپ کھولنے والے ہیں نا سر؟ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو اسکیم ہے اس میں اس وقت حاجی صاحب, یہ آپ سے ذرا سوال پوچھنا ضروری ہے, اس وقت سر کووڈ کے بعد پاکستان کے حالات, پھر سیاسی حالات, پھر ہمارے جو سیاستدان جھگڑتے رہتے ہیں ان کے بارے میں, اس سے جو سب کا رکا ہوا ہے, اس وقت آپ کو اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟
سعید بھائی اگر میں کام نہیں کروں گا تو یہاں پہ بے روزگاری اور زیادہ بڑھ جائے گی. شاید میں بہت زیادہ تو کنٹریبیوشن نہیں کر پا رہا, لیکن شاید تھوڑا سا تو کر پا رہا ہوں. پورا پھول نہیں تو پھول کی پنکھڑی صحیح. اتنے بچوں کو جابس مل رہی ہیں ماشاءاللہ, بچے خوشحال ہیں یہاں پہ, لوگ خوشحال ہیں. اگر کام نہیں کروں گا تو کوئی کام نہیں ہوگا نا. اور ایسے وقتوں میں جو لوگ, میں نے تو ایک چیز دیکھی پاکستان, جب سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کو صحیح معنوں میں, جنہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ نفرتیں کیں یا پرابلم کیے یا جھوٹے کام کیے, اینڈ میں اس کا آخرت بہت اچھی نہیں ہوئی. میں نے نہیں دیکھی آج, میں نے بھی نہیں دیکھی صاحب, مگر پھر بھی کرتے ہیں. دیکھیں آپ کرنے دو, آخرت ان کے نصیب میں ہے. کیوں پھر آپ نے اسی وجہ سے سوچا کہ پاکستان میں اب اگر کوئی اور نہیں سوچا تو ہم اپنی لے کے آئیں سامنے انویسٹمنٹ؟ کوئی سوچے نہ سوچے, یہ میری ماں ہے, مجھے اس کے لیے کام کرنا ہے. آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ آپ بینک سے بھی لون نہیں لے رہے, نہ کہ اوور ہیڈز بڑھا رہے ہیں, نہ آپ زیادہ مہنگا کر رہے ہیں, جتنا ہے اس سے تھوڑے بہت پروفٹ جو آپ ریزنیبل سمجھتے اس پہ. یہ سچ ہے سر؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بینک سے ہمیں ڈر بہت لگتا ہے, اور ہم لوگ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ہی کام کرتے ہیں. جتنی چادر ہے اتنا ہی پھیلانا بس انشاءاللہ تعالیٰ. میں اور میرا بیٹا حسنین, ہم دونوں باپ بیٹے صبح سے لے کے رات تک لگے رہتے ہیں کام پہ. یہ بتائیے, آپ نے ریئل اسٹیٹ اگر آپ نے شروع کیا وہاں یو اے ای میں, تو وہ تو شروع میں آپ کا پروجیکٹ آہستہ آہستہ بڑا ہوگا. اب یہ جو پاکستان کا پروجیکٹ, اس کو آپ کیسے انویسٹ کر رہے ہیں؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے؟ پاکستان میں ایک صحیح لیڈر آ جائے نا, پاکستان چینج ہو جائے گا. جی صاحب, ایک صحیح لیڈر آ جائے اوپر کا, پاکستان چینج ہو جائے گا. پاکستان میں اتنی طاقت ہے جس کو آپ سوچ نہیں سکتے, اتنی طاقت ہم ہے. سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ لیڈروں میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے. میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں بتا. کیا آپ کے خیال سے یہاں اس وقت جو فرض کریں میں ریئل اسٹیٹ پہ آ جائے, وہاں کا آپ نے کام کیا, آپ کو انتہائی کامیابی ہوئی, انہوں نے آپ کو گولڈ میڈل دیے, آپ نے اس کو, یہاں جب آپ آئے ہیں تو کیا یہاں اسی قسم کی انڈسٹری کے یا کنسٹرکشن کے وہی لاز ہیں, یا خطرناک حد تک خطرناک لا ہیں؟ کس طرح سے موازنہ کریں گے آپ ان کو اور یہاں کو؟ کنسٹرکشن کے لاس تو اس طرح ہے کہ ایک تھیم بنی ہوتی ہے, اسی کے اوپر ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے مطلب اب اتنا کام کر گئے کہ اب بہت ساری چیزیں تو ہم لوگ خود سیکھ گئے, اور چیزیں آٹو پہ آ گئی ہیں. ہم لوگ ایک فوکس بہت زیادہ کرتے ہیں, کوالٹی, اس میں ہم کہیں کمپرومائز نہیں کرتے. اللہ کا بڑا اللہ تعالیٰ کا سب سے امپورٹنٹ کام. جی سر, الحمدللہ. تو جو آپ نے ہمیں, جو آپ کی اس میں آئے گا وہی ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اس سے اچھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہاں آفس بھی آ کے دیکھیں, آپ کا دل خوش ہوا یا نہیں آپ مجھے بہت. میں تو روز یہاں آتا ہوں, میرا دل خوش انتہائی رہتا ہے. آپ نے کسی قسم کا کوئی ایکسپینس نہیں چھوڑا. میں دیکھ رہا تھا آپ تو بھی وہاں وہ بھی دیکھ رہے ہیں, لوڈز دیکھ, ٹیکنالوجی بھی بالکل پوری برانڈ نیو لے کے آئے ہیں. 100%. اپنا خود کا بیچنگ پلانٹ ہے, اپنا خود کے سارے بلاکس کا پورا پلانٹ اپنے یہاں لگا رہا ہوں. 15 دن کے بعد وہ بھی شروع ہو جائے گا. ہر ایک چیز اپنی لگا کے ٹاپ آف دا رینج کوالٹی بنا رہا ہوں. واٹر پروفنگ کے اسپیشل میں چیزیں لے کر آ رہا ہوں, تاکہ کل آنے والے لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آئی ایم ایف کا لون ہمارے سر کے اوپر بھائی صاحب بہت زیادہ, پاکستان کے لوگوں کے اوپر ایک ایسا بوجھ ہے کہ جو ہر بچہ نیا پیدا ہونے والا وہ بھی قرضے پہ. آپ جیسے ماشاءاللہ ویژنریز جن کو اللہ میاں نے طاقت دی ہوئی ہے پاکستان کو, ہم تو کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی چاہیے کہ اپنی دولت میں سے کچھ دیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سب کو, کس طرح سے ہم پاکستانی آئی ایم ایف کے اس لون یا اس دلدل سے ہم نکل سکتے ہیں؟ دیکھو, آئی ایم ایف کا جو لون ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار آپ پیسے نہیں دو, لوگ کہتے ہیں یار آپ بھر دیں گے, ہم یہ کریں گے تو ہو جائے گا. آئی ایم ایف کی جو ایگریمنٹس ہوتی ہیں نا بہت مشکل ہوتی ہیں. جہاں پہ ہماری لیگل, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جہاں لیگلٹی ہماری ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی لیگلٹی شروع ہوتی ہے. تو ان کے ایگریمنٹس تو بہت اسٹرانگ ہوں گے. میں نے دیکھے نہیں ہے, لیکن ڈیفینیٹلی میں دنیا دیکھا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ بہت اسٹرانگ ہوں گے. ابھی تک تو ہم کمپلائی بھی کر رہے ہیں, ویسے کمپلائی بھی کر رہے ہیں, اور کہیں وہ لوگ بھی کمپرومائز کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا جا رہا ہے نا. اب یہ لون پہلے ہی دن سے تو 100 ارب تو نہیں, $100 بلین تو نہیں تھا, لیکن $100 بلین کی تو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں سر. یہ ہمارا تو یہ پورا ملک ہے, تھوڑا سسٹمائز کر دو. میں ایک چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں. جو بھی ہے پرائم منسٹر آئے یا یہاں کے سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں, صرف ڈیسیشن لو, اچھے ڈیسیشن لو, ملک کی مفاد کے لیے ڈیسیشن لو, کام آسان ہو جائے گا. کیا ڈیسیشنز لیں جن کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا؟ میں چند مثالیں دے رہا ہوں, باقی اب سینکڑوں مثالیں ہیں. مثال کے طور پر آپ کی اسٹیل مل بند ہے. اس وقت اسٹیل کے پرائسز ہسٹری میں سب سے زیادہ, ہسٹری آج تک کی ہسٹری پاکستان میں اتنے زیادہ پرائس, اور آپ کی اسٹیل مل بند ہے. اسٹیل مل کے پاس زمینیں فضول میں پڑی ہوئی ہیں. کچھ زمینوں کو بیچ کے بینک کی لونیں پے کرو, بینکیں بھی آپ کی اچھلنا شروع ہو جائیں گی, اور آپ ان مصیبتوں سے نکل جاؤ گے, اور آپ کا اسٹیل مل شروع ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے جو ڈیپٹس ہیں اس کو
اپنے ایسیٹس کے ساتھ تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرو ٹھیک ہے. اور چیزوں کو آگے بڑھاؤ. اگر چیزیں آگے بڑھیں گی نہیں تو کام آپ کا رکنا شروع ہو جائے گا. آج آپ کی پوری اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے, تباہ ہو رہی ہے, اور دن بدن آپ کا ڈیپ بڑھتا جا رہا ہے نا. بڑھتا ہے. تو کوئی تو آؤ تو آ کے ڈیسیشن لو. پوائنٹ نمبر 2, آپ کی یہاں پہ ایجوکیشن ختم ہے. بھٹو صاحب نے کہا کہ میں فری ایجوکیشن دوں گا تاکہ غریبوں کو مفت میں تعلیم ملے گی تو غریب کا بچہ میرا پڑھ لے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کے خیالات اچھے تھے, لیکن ہم اس میں فیل ہوئے. تو فیل ہوئے تو پاس ہونے کے لیے کسی ایک اور آدمی کو تو بھٹو بننا پڑے گا نا, جو آ کے مجاہدوں کی طرح آئے, اپنی ماں کا دودھ پیا اور بولے کہ ہاں اب تھوڑی سی فیس لو اور ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے بچوں کو ایجوکیشن دو. بغیر ایجوکیشن کے تم لوگ کیا کر لو گے, کیسے جیتو گے؟ مجھے تو تھوڑا سا بتاؤ, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے جیتو گے. اتنا پیارا ملک اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا, پھر آزادی کیوں لی تم لوگوں نے؟ اگر یہی سب نخرے کرنے تھے, کوئی ڈیسیشن لینا نہیں تھا, کوئی کام کرنا نہیں تھا, چوری چکاری کرنی تھی, تو پھر آزادی کیوں لی؟ اور آپ چمچاگری کرتے ہیں, انگریزوں کی چمچاگری کرتے ہیں. اتنے پیسے تو تم چمچاگریوں میں بھی کما سکتے ماشاءاللہ. آپ کا تو اپنا بڑا فلانتھروپی کا کام ہے. 40,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس آپ پڑھا رہے ہیں. کیسے آپ اس کو سسٹین کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور ان بزرگوں کی دعائیں. جن بزرگوں کے نام پہ ہیں نا ساجد بھائی, وہی مجھے تو لگتا ہے وہی چلا رہے ہیں الحمدللہ. میں نے کس قسم کی پڑھائی دیتے ہیں آپ بچوں کو؟ ہر طرح کے صاحب. میں ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنا رہا ہوں, میں ان کو ڈاکٹرس بھی بنا رہا ہوں, میں ان کو عالم دین بھی بنا رہا ہوں, حافظ القرآن بھی بنا رہا ہوں. سب کوئی ایسا ہمیں بھی بتائیں نا کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے تعلیم کے حوالے سے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تعلیم کی اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا معاشرہ. آپ دیکھیں کتنے مہنگا ہو گیا ہے یار پرائیویٹ سکولز کے ساتھ, وہی تو آپ دے رہے ہیں مفت. کیسے آپ کا ماڈل فالو نہ, آپ کا ماڈل اگر فالو کرے تو ہو سکتا ہے ہم پورے پاکستان میں کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جس کو علم نہ ملے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ ہم ایک روپیہ بھی چندہ نہیں لیتے. سب باپ بیٹے ہم لوگ یہاں پہ چلا رہے ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں ہمارے ساتھ ہیں, 2-3 دوست ہیں ہمارے, ہم لوگ مل کے یہ سارا کارواں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. 1 روپیہ میں نے نہ, میرا بچہ کوئی چندہ مانگتا ہے, میرے مدرسے کا کوئی بچہ چندہ مانگتا ہے. میں نے چندہ مانگنا ہی بند کروا دیا. پتہ نہیں میرے دماغ میں یہ بات صحیح گھسی ہے یا غلط گھسی ہے. میں نے ایک چیز دیکھی, جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے نا حاجی صاحب, وہ پیسے والا بنے گا, بڑا آدمی نہیں بنے گا. مجھے اپنے بچوں کو کیا بول رہے ہیں سر؟ ہمارا پرائم منسٹر ایسا ہے سر, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر وہ بڑے لوگ ہیں, میں ان کے بارے میں تو نہیں بول سکتا, لیکن میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جس نے ہاتھ پھیلا دیا وہ پیسے والا تو بنے گا لیکن بڑا آدمی نہیں بنے گا. مجھے اپنے بچوں کو بڑا بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے جو صاحبزادے سارے کے سارے, ان میں سے آپ الگ الگ ان کے مزاج ہوں گے, کوئی الگ الگ مزاج کے حساب سے آپ نے رکھا ہے کہ ساروں کے ایک ہی مزاج؟ ساروں کا تقریباً تو ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے, ایک کاروباری. 2-3 چیزوں کو میں نے بہت فوکس کیا. میری ماں نے بھی مجھے اس بات کا بڑا فوکس کیا, بس جھوٹ نہیں بولنا. غلطی بھی کر جاؤ مجھے بتا دینا, بڑی غلطی بھی کر جاؤ بتا دینا یار, سچ بولنا لیکن جھوٹ نہیں بولنا. تو ان بچوں کو بھی آپ نے یہی بات؟ الحمدللہ میرے بچے بھی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, مستیاں کرتے ہوں گے اور کچھ اپنی زندگی گزار. لوگوں نے تنگ نہیں کیا حاجی صاحب؟ آپ کے دوستوں نے کہا نہیں یار ابھی نہ کر, چھوڑ دے, تھوڑا ٹائم لگا, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, ٹائم کا انتظار کر؟ ساجد بھائی جب تک حاصل نہیں ہوتے نا آپ کامیاب نہیں ہوتے. تھوڑا بہت لوگ تنگ کرتے ہیں تبھی آپ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہو. اور مشکل وقت آتا ہے نا, مشکل وقت آپ کو سکھا کے جاتا ہے کہ یار کامیاب کس طرح ہونا ہے. اور پھر یہ چیلنج قبول کرنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے بعد کام کو کرنا نا, اس کا نشہ الگ ہے, مزہ آتا ہے. سر آپ کی وجہ سے اسٹاک نیچے گر جاتے ہیں حاجی صاحب, میں نے سنا آپ کی ایک بات جاتی ہے اسٹاکس نیچے گر. آپ حالانکہ خود اسٹاکس میں بالکل نہیں کھیلتے. نہیں بالکل نہیں, کبھی زندگی کوئی وجہ ہے آپ اس کی؟ سر سارے بزنس مین میں نے جو دیکھا ہے, ہم تو خود سب کے سب جاتے ہیں. ہر ایک انسان کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے. پتہ نہیں میری زندگی میں ہم لوگوں نے, میرے ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا کہ پریکٹیکل کام کرو بس. اتنی بڑی کمپنی آپ اس کے شو فلوٹ نہیں کریں گے, شیئرز یہ وہ؟ بالکل نہیں. کیا وجہ ہے سر, کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کو بتائیں نا کہ کیا وجہ ہے. آپ جیسے آدمی نہیں کریں, کوئی وجہ ہوگی. نہیں کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے. اسٹاک میں جاتے ہیں لوگ, اپنا کاروبار کرتے ہیں. جب کاروبار کو بہت زیادہ بڑھانا ہوتا ہے تو لوگ اسٹاک میں جاتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں. یہ کوئی برائی تو نہیں ہے, لیکن میرا تھوڑا سا اسٹائل فرق ہے. میں شاید اس طرح آپ کو سمجھا سکوں. ہم تو صبح سے شام تک پریکٹیکل کام کرتے ہیں, اپنا کام کیا اور نکلے اپنے بال بچوں کی روزی روٹی. مطلب آپ کی فائلیں بھی آگے نہیں بکیں گی؟ وہ جو بہت پاکستان میں تو بڑی پریکٹس ہے, 2 روپے کی فائل ہوتی ہے, پھر وہ 5 روپے کی ہو جاتی ہے, پھر 10 روپے کی, پھر وہ 100 روپے کی, پھر وہ 500 روپے, پھر 5000 کی ہو جاتی ہے. سر وہ الگ دنیا ہے, وہ الگ دنیا ہے. میں اس دنیا میں جانا نہیں چاہتا ہوں, میں اپنے بال بچوں کو بھیجنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دم سے پیسے کما لے راتوں رات, اور پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا اس کا جب نفع کماتا رہتا ہے تو وہ انسان آسمانوں کو چھونے لگتا ہے, اور جب نقصان کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کو کمانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ اس سسٹم کے بارے میں بتائیے نا کہ آپ کا, کیونکہ اس پہ بڑی گہری نظر ہے حاجی صاحب, یہ صحیح سسٹم ہے یہ فائلوں کا مہنگا ہو جانا
دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں ہوتا ہے یہ، ہوتا ہے نا؟ دنیا میں بھر میں ہوتا ہے، فائلوں کا، اسٹاک ایکسچینج کا، یہ تو دنیا میں سب سے بڑا کاروبار ہی یہی ہے۔ تو پھر آپ کا بھی ایسے ہی ہوگا کہ آپ نہ بھی کریں آپ کے نیچے والے کرنے لگ جائیں گے؟ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ہم لوگ ہمارے جو اگر فائل، ہمارا تو فائل سسٹم نہیں ہوتا، ہمارا تو تقریباً اپارٹمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اس میں پریمیم آتا ہے، پریمیم وہ کماتے ہیں اور کما سکتے ہیں، یہ تو ان کا جائز حق ہے الحمدللہ، کیونکہ جو انویسٹمنٹ کرے گا، اگر اس کو فائدے کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے انسان، نقصان کے لیے تو نہیں کرتا، لیکن فائدہ اگر اس کو ہو رہا ہے تو ہماری تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ پہنچائے تاکہ وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ جو آپ کا ایچ ایم آر واٹر فرنٹ، اس کے جو آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے کمپلیشن کا، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے حاجی صاحب، ہم پاکستان ایسی جگہ رہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، 5 مہینے کا کہتے ہیں 2 سال لگا دیتے ہیں، 5 مہینے کا کہتے ہیں 10 سال لگا دیتے ہیں۔ یہ بڑا ڈرتے ہیں ہمارا کنزیومر کے، ہم نے اگر تو ابھی آپ کس تیزی سے کام کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے وعدے پورے ہوں گے؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا اس سے تھوڑا سا پہلے ہی کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اس میں سب سے بڑا سپورٹ ڈی ایچ اے کا بھی ہے، ڈی ایچ اے کے لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں الحمدللہ، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب آپ کام کو اسپیڈ اپ کرو اور کام کو اچھا، صحیح بات ہے کہ ڈی ایچ اے میں آپ کا یہ پروجیکٹ چلے۔ آپ اس میں سے یہ بلڈرز کے حوالے سے آپ ذرا بات بتائیں کہ آپ کیا ماحول ہے، آپ یہ جو بلڈرز حضرات کو دیکھتے ہیں، اب آپ جی کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پوری انڈسٹری کو؟ بہت اچھی انڈسٹری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ سمجھ میں کہ اس صرف ایک ٹاور کی وجہ سے 72 الگ الگ انڈسٹریز ہیں جو چلنا شروع ہو جاتی ہیں، سیمنٹ، اسٹیل، کیل، ٹائلز، کلر، اور اس طرح کی 72 ٹوٹل انڈسٹریز ہیں جو چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ بتائیے جو پاکستان میں کنسٹرکشن کی جو قیمتیں ہیں وہ باہر کے ملکوں سے کم ہے، انڈیا سے اگر موازنہ کریں آپ تو ہمارا کنسٹرکشن کی جو ریٹ ہے کیسے آپ اس کو کمپیئر کریں گے؟ کنسٹرکشن کے جو ریٹ ہے تقریباً جو میں نے موازنہ کیا تو ہمارا چائنا کے اور ہمارا تقریباً برابر۔ اچھا، ہاں دبئی تھوڑا سا اپ ہے کیونکہ دبئی کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ لیبر پوری امپورٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اپنے لوازمات ہیں جس کی وجہ سے اوور ہیڈ زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ہمارے پاس یہ پرابلمس تو نہیں ہے، لیبر تو ہماری اپنی ہے، پاکستانی ہے، کراچی شہر میں بہت۔ چائنا سے ہم موازنہ کر سکتے ہیں، انڈیا ہم سے تھوڑا آگے ہے، تھوڑا سا آگے، ہم سے بہتر ہے، کچھ شہروں میں آگے، اب آگے ہو گیا، ورنہ پہلے آگے نہیں تھا، ہمیں اس بات کا زیادہ افسوس ہے۔ کیوں آگے ہو گیا ایسے؟ پالیسی ڈیسیشنز وہ بہتر ہے، بہت زیادہ، وہ بہتر بہت زیادہ، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جو سیاسی ماحول ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے؟ بہت زیادہ، وہ تو دنیا بتا رہی ہے نا، آپ دیکھو نا، آپ اس پورے خطے میں اٹھا کے دیکھ لو، اگر آپ کو اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو تقریباً 70% مسلمان ہیں۔ صحیح بات۔ آپ یہاں دیکھو، آپ پورا عرب ورلڈ دیکھ لو، آپ یہاں پہ فارس میں انڈونیشیا وغیرہ، ملیشیا وغیرہ سب تقریباً سارے تقریباً مسلمان ہیں۔ ہم لوگ مسلمان آپس میں ملتے کتنا اور کام کتنا کرتے ہیں اور کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، یہی انڈیا ہے، ہندوازم ہے، اور آج کل تو ہندوازم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کشمیر کو کھا گئے پورا، بالکل ایسے ہی مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، کرسچنوں کو پریشان کر رہے ہیں، سکھوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے دبئی کے جو شیخ بڑے ہیں وہ ان کو گولڈ میڈل دے رہے ہیں، وہ ان کو مطلب بڑے بڑے ایوارڈ سے نواز رہے ہیں، انہوں نے اپنے ریلیشن بنائے، کام کیا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جیتے گا وہی جو کام کرے گا۔ آپ لوگ یہاں پہ کام کرو، ایسا پولیٹکس کو چھوڑو، جان چھوڑاؤ، صرف کام کر جاؤ، سنسیئر ہو کے کام کر جاؤ، پاکستان نکل جائے گا۔ اب سیاست نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست کو ہٹا دینا چاہیے؟ ہٹا دو حاجی صاحب، سیاست کیوں؟ سیاست آپ کو دے کیا جاتی ہے مجھے یہ بتا دو؟ کچھ نہیں، غربت، ایک دوسرے سے لڑائی۔ آپ کے پورے انٹرویو میں آپ نے 2-3 باتیں پاکستان کے لیے نیگیٹو کہیں، قسم سے میرا دل جلتا ہے کہ یار میں یہاں پہ بیٹھ کے اگر یہ لوگ برے بھی ہیں تو مجھے برا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جو عوام دنیا سنتی ہے نا، وہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یار تم اپنی قوم کے لیے برا بولتے ہو، کیوں بولوں میں؟ اگر میرا پرائم منسٹر یا میرے دوسرے لوگ یا دوسرے حضرات اگر برے ہیں تو مجھے چاہیے کہ میں ان کی ٹیبل پہ جا کے بیٹھوں اور ان سے کہوں یار یہ نکال دو، یار یہ پرابلم سے باہر نکلو تاکہ چیزیں آگے بڑھیں۔ حالانکہ ہم نے بہت کوشش کی، میں عمران خان سے میری بہت اچھی دوستی بھی تھی، میں ان کے پاس کئی بار گیا، 1-2 بار تو میں نے ان کو صاف لفظوں میں کہا، میں نے کہا یار جب کووڈ کا ٹائم آیا تو میں ان کے پاس چلا گیا تھا، میں نے ان کو کہا کہ سر آپ مجھ سے کہا کہ ایسا کووڈ کا ٹائم ہے اور پرابلم ہے، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو کہ کووڈ آیا، یہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے۔ تو وہ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھنے لگے، مجھے بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا سر اس وقت پوری دنیا میں انڈسٹریاں بلکہ اس سے بھی کم میں انڈسٹریاں مل رہی ہیں، پاکستان کو اس وقت انڈسٹریوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے کہا آپ کا پورا IMF کی جتنی بھی لون ہے وہ بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا ڈیپٹ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کا جو امپورٹ ہے وہ زیادہ ہے، آپ کا ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہے۔ اب وہ کم کیسے ہوگا؟
آپ یہاں پہ انڈسٹریاں لگا دو, جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہو, تو اگر یہاں پہ انڈسٹریوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا تو آپ کا امپورٹ کا بل آہستہ 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 کر کے کم ہوتا جائے گا, اور چند سالوں کے بعد یہ لیول میں آ جائے گا. ایک بار لیول میں آ جائے گا تو آپ کا ڈیپتھ ختم ہو جائے گا, ڈیپتھ ختم ہو جائے گا تو آپ کا نقصان ختم ہو جائے گا, تو اس کے بعد آپ کا کام ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے کہا آپ کے چیمبرس کے پریسیڈنٹ جو بنتے ہیں, آپ کے فیڈریشن کے پریسیڈنٹ بنتے ہیں, آپ ہر ہفتے ان کے ساتھ میٹنگز کرو, ان کے ساتھ کھانا کھاؤ, ان کے ساتھ لنچ کرو, ڈنر کرو, اور ان کو سمجھاؤ کہ دنیا بھر میں پھیل جاؤ اور وہاں سے کاروبار لے کر آؤ, تب جا کے تم فیڈریشن کا پریسیڈنٹ ہو نا. اب یہاں تو فیڈریشن کا پریسیڈنٹ آرام سے بیٹھا ہوا ہے, یار میں پریسیڈنٹ ہوں, کیا کس چیز کا پریسیڈنٹ ہوں, تم کام کرو نا یار, مجھے تو کام چاہیے. آج میں یہاں پہ سیٹ ہوں, میں اس کمپنی کا چیئرمین ہوں, میرے بیٹا بھی اگر کام نہیں کرتا مجھے اچھا نہیں لگتا. کام کرو, پیسے کما کے لاؤ, مجھے اچھے لگتے ہو. صحیح بات. ایسا پیسے کما کے نہیں لاتے ہو, میرا سگا بیٹا مجھے اچھا نہیں لگتا. مزہ آتا ہے جب کچھ کمپنی کو اوپر لے کر جاؤ. تو جب یہ قوم کے سارے بیٹھے ہیں نا, فیڈریشن کا پریسیڈنٹ ہو گیا, چیمبر کے پریسیڈنٹ ہو گئے, ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں کرو, ان کو بولو جاؤ دنیا بھر میں انڈسٹریاں لاؤ, یہاں پہ لگنا شروع ہو جائیں گے, یہ سب کام آسان ہو جائے گا, زندگی آسان ہو جائے گی. اور سب سے بڑا پرابلم ہمارا کیا ہے پتہ ہے, ہمارے یہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اگر ایک مرتبہ یہاں پہ انڈسٹریاں لگنی شروع ہو گئیں, ہماری بے روزگاری کا وہ پرابلم ختم ہو جائے گا, ہمارے یہاں چوری ختم ہو جائے گی. کون شخص جائے گا کہ یار میں چوری کر کے اپنے بچوں کو حرام کھلاؤں. جب اتنی آسان, آپ دیکھیں مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے, حالانکہ میرا کوئی اتنا دماغ نہیں ہے حاجی صاحب, کہ آپ کی یہ جو سجیشن ہے, کیا وہ آپ کے خیال سے چیزیں ہیں, یہ سیاست ہے یا ہم لوگوں کے آپس میں یہ جو سندھی مہاجر پنجابی یہ جو ایک تفرقے ہیں یا مذہبی تفرقے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کون سی چیزیں ہیں جو روک رہی ہیں یہ سب چیزیں؟ حاجی صاحب, سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو ذات ہے نا وہ صرف تمہاری نشاندہی کے لیے ہے, اس لیے نہیں ہے کہ تم اس پہ ڈفرینشیٹ کرو. میں میمن ہوں, آپ پنجابی ہو, یہ پٹھان ہے, ہم سب بھائی ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے کے پیار کریں, ایک دوسرے کو چاہیں, ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. آمین. آپ لوگ, میں تو سمپل سی ایک بات کہتا ہوں, ٹانگیں پکڑنا چھوڑو, ہاتھ پکڑنا شروع کرو, کام آگے نکل جائے گا خود بخود. یہ بات جی آپ سن رہے ہیں حاجی صاحب کو, حاجی صاحب کے آپ کو مشورے بھی ہیں. ایک انہوں نے کمال بات کی کہ ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ جھوٹ مت بولو, اور انہوں نے ساری زندگی اس عمل کو جاری رکھا, اس اصول کو قائم رکھا. آج دیکھیے کیا ان کے, اور ہم جیسے لوگ جو لوگوں کو دوستوں سے پوچھ پاچھ کے ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے بولتے پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے. پاکستان میں ایک عجیب پرسیپشن ہے حاجی صاحب جی کہ یہ جو سمندر کے پاس لوگ رہنے سے ڈرتے ہیں, حالانکہ دنیا بھر میں سب سے مہنگی پراپرٹی ہوتی ہے. صحیح. اس کو چینج کیسے کریں گے ہم؟ یہ پروجیکٹ بننے کے بعد انشاءاللہ لوگ آئیں گے یہاں پہ اور لوگ خوش ہوں گے. جو پروجیکٹ میں بنا رہا ہوں ساجد بھائی, آپ ایک بار آدمی اگر آ گیا یہاں پہ تو وہ دعائیں دے گا انشاءاللہ. کیا اس میں خاص خاص باتیں آپ چھوٹی چھوٹی بتائیں نا, تاکہ لوگ ایکسائٹ ہو کے یہاں آئیں. جب جس اپارٹمنٹ میں جو فادر جب شام کو گھر پہ آئے گا, شام کو اپنے بچوں کو لے کے نیچے ٹہلے گا, میں نے 30 فٹ کی تو صرف فٹ پاتھ بنائی ہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ جاگنگ کرے, واکنگ کرے, یہاں پہ سائیکلنگ کرے, پھر راستے میں چلتا چلتا بچوں کو جھولے پہ بٹھانا ہے, جھولے میں بٹھائے, اس کو کافی پینا ہے, کافی پیے. سیکورٹی کیا 100% سیکور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے. جس کو جا کے پھر ایک بہت خوبصورت مسجد بنا رہا ہوں, وہاں پہ نماز پڑھنا ہے, نماز پڑھے, اپنے بچوں کو لیا, انجوائے کیا, اور گھر پہ آ کے اپنی لائف نکالا. حاجی صاحب خوشحال زندگی نکالے. آدمی اللہ تعالیٰ پیسہ کس لیے دیتا ہے کہ خوشحال زندگی نکالو. ایک اچھا سا کلب ہوگا جہاں پہ بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ, کوئی چیز کا پلے کرنا ہے پلے کرے, ٹینس کھیلنا ہے ٹینس کھیلے, مزہ آئے نا. ابھی آپ نے ایک بات کی حاجی صاحب کہ مجھے, آپ میں نے ایک چھوٹی سی نیگیٹو بات کر دی تھی, آپ کو برا لگا, مجھے بھی بڑا برا لگتا ہے. ہم بھی پاکستانی ہیں سر, کچھ چھوٹی سی, لیکن یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کو ہمیں اگر آگے ترقی کرنی ہے تو تنقید بھی کرنی پڑے گی کہیں نہ کہیں. پاکستان کے جو ہمارے پچھلے, جب سے ہم قیام میں آیا ہے پاکستان اور اب تک, کون سی ایسی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان وہ ترقی نہیں کر پایا جو وہ کر سکتا تھا؟ ایک زمانے میں ہم لوگوں کو ایئر لائن بنانا سکھاتے تھے, اب آپ ہماری ایئر لائن پہ جائیں گے تو آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے. آپ کو میں حالانکہ میں اسی میں جاتا ہوں, مجھے بڑا پسند ہے, انتہائی اچھے لوگ ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں خرابی آتی جائی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کرپشن, ڈیسیشن میکنگ. ارے آپ سمجھتے ہیں ڈیسیشن میکنگ کے اوپر؟ ڈیسیشن میکنگ بہت ضروری ہے حاجی صاحب زندگی میں. یہاں پہ آپ یہ جو پروجیکٹ بن رہا ہے, اگر آپ 3 سال پہلے آتے تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ کام ایسا ہوگا.
میں آیا تھا لوگوں نے 3 سال کنٹینرس میں یہاں پہ کام شروع بالکل کیا, ایسے باپ ہی. بیٹوں نے مل کے الحمدللہ آہستہ آہستہ بڑھ کام کرتے کرتے آج یہاں آفس میں یہ ٹاورس بننا شروع ہو گئے. اب 3 ٹاور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3-4 مہینوں میں شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کام آسان ہو جائے گا. ڈیسیشن لو حاجی صاحب, جب تک ایک لیڈرشپ اچھی نہیں آئے گی نا حاجی صاحب کام نہیں ہوگا. تو لیڈرشپ تو دعا آپ کرو. کو یہی ہمارے پاس لوگ ہیں جو آپ کے سامنے وہی لیڈرز ہیں, اور کیا کہاں سے مینوفیکچر کریں, کہاں سے لائیں. نہیں, جو تھنک ٹینک ہے نا وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے اور وہ ایمانداری کے ساتھ کوئی لیڈرشپ لے کر آئے. ایسا نہیں کہ کوئی وہ لے کر آئے جو ان کی واہ واہ کرے, جو ان کی چمچا گری کرے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہی کرنا ہے تو یہی چلتا رہے گا. میں تو کہتا ہوں جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا. آج بھی لے کر آؤ کوئی لیڈر, یہ پاکستان نکل جائے گا. اور پاکستان نہ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. پاکستان کا کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ہم لوگ مل جل کر اس قوم کو, اس کارواں کو انشاءاللہ لے کے نکلیں گے. آج آپ کے پاس گوادر ہے, اتنی خوبصورت جگہ. حاجی صاحب آدمی سوچتا ہے جس کے پاس, اب میرے پاس یہ ایک پلاٹ ہے, چھوٹا سا ایک پلاٹ ہے, میرا پورا خاندان اس میں پل سکتا ہے. پاکستان اتنا بڑا ہے, پاکستان نہیں چل سکتا. چل سکتی ہے تو لوگ مجھے بھی چلنے سمجھاؤ, نہیں دے مجھے رہے. سمجھاؤ. نہیں, لوگ نہیں چلنے دیتے. آپ خود نہیں چلاتے بھائی صاحب. یہ جو لیڈر ہوتا ہے نا بھائی صاحب, اس میں خود اپنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کو چلانا کیسے. یہاں پہ میں چلا رہا ہوں, یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ میرے دشمن یا میرے حاسد یا میرے لوگ نہیں ہوں گے. پہنچتے ہیں نا ہم لوگ, ہر آدمی سے پہنچتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور اپنے اس کارواں کو آگے بڑھا کے لے کے چلتے ہیں. حاجی صاحب لیڈر وہ جو لیڈر بن کے آئے, سادی زبان میں کہتے ہیں کہ ماں کا دودھ پی کے آئے اور اس کے بعد کام کرے. کام یہاں پہ آپ نکل کو جائے گا. ان 75-79 سالوں میں کوئی لیڈر پسند نہیں آیا؟ آئے تھے بہت سارے لوگ آئے, لیکن ہمارے یہاں ایک پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. اچھا لیڈر رہتا ہے اس کو چمچا گری میں اتنا گھما دیتے ہیں کہ بیچارہ وہ نہ لیڈر رہتا ہے نہ انسان رہتا ہے, اور اپنے اسی میں چلا جاتا ہے. یہ ایگری بیس, کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں رفیق بھائی کہ یہاں لوگوں کو کرنا چاہیے تھا ایگریکلچر پہ کام. پاکستان کو ایگریکلچر کنٹری کیونکہ یہ ہے, ہمیں نوازا ہوا ہے, اور اس پہ ہم نے کام زیادہ نہیں کیا. ہم نے انڈسٹری پہ زیادہ کام نہیں کیا. ہاؤسنگ پہ ہم نے, یہ ابھی ایک سیاستدان نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت بڑی مافیا ہے ریئل اسٹیٹ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہم کہاں غلط فہمی ہے, کیا سچائی؟ کچھ نہیں ہے, یہ نارمل سی چیز ہے. جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. ان کو کمال کرنے دو, جیتے گا وہی جو کام کرے گا. یہ بات حاجی صاحب ہم اپنا کام کرتے جائیں. یہ ان لوگوں کا کام ہی ہے ٹانگیں کھینچنا, برائی کرنا, کیونکہ وہ کچھ نہیں کرتے نا. ان کے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہے, صرف یہی کام ہے کہ بس یہی کام کرتے جاؤ. آپ اپنی کمیونٹی پہ آئے ہیں. اب یہ میمن کمیونٹی ماشاءاللہ پاکستان کو جہاں دیکھو, الحمدللہ چینلز پہ جاؤ وہاں دیکھ لو, انڈسٹری میں گھسو وہاں دیکھ لو, کمال. آپ یہ کیا, یہ خاص کیا بات ہے, کیا وجہ ہے یہ آپ کی کمیونٹی آپس میں اتنی ایکا کیسے؟ سر ایکا اس لیے بھی ہے کہ ساری تقریباً بزنس کمیونٹی ہے, سارے کاروباری لوگ ہیں. پاکستان بھی ایسے ہی ہے پورا, لیکن یہ کمیونٹی جو ماشاءاللہ یہ والی کمیونٹی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ماشاءاللہ سب اچھے بھلے لوگ بھی ہیں, اور بہت سے بھلے لوگ ہیں. میمن کمیونٹی میں دیکھ رہا ہوں بہت بھلے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ہے نا, ہاں مزہ آتا ہے, خوشبو آتی ہے. تو آپس میں آپ لوگوں کا ایک ایکا ہے الحمدللہ. جہاں بھی. تو آپ کا تو پھر آپ تو مالک ہیں پاکستان کے. مالک تو ہیں, لیکن ہم لوگوں نے تھوڑی سی غلطی کی کہ ہم لوگوں نے کچھ ایسے لوگوں کو مالک بنا دیا جس کو مالک بنانا نہیں تھا. ہم لوگوں نے اپنے اوپر کبھی کام ہی نہیں کیا. ہم نے یہی سوچا یار ان کو کام کرنے دو, ہم اپنا کاروبار کریں. نہیں تو یہ تو جبھی چاہے آپ چھین لیں گے, آپ ہی کے پاس تو پیسہ ہے. جس دن ہم لوگوں نے, چھیننا تو نہیں کہوں گا, جس دن ہم لوگ اقتدار میں آئے, میرا خیال ہے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے آپ کو ہے سیاست سے دلچسپی؟ مجھے دلچسپی تو بہت ہے, لیکن میرے بزرگوں کی منع ہے کہ یار سیاست میں مت آنا, کیونکہ ایک مرتبہ آئے اور کہیں دوسری کوئی ٹیم آئی اور پھر وہ تمہارے اوپر غصہ اتارے گی. میں ان کو, اپنے بزرگوں کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ یار اگر ہم لوگ آئیں گے نہیں تو کام اترے گا نہیں. بالکل ایسے ہی, کام ہوگا نہیں. یہ تو بات اور سچ ہے. کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آپ کو آنا پڑے گا, پبلک کے سامنے بھی آنا پڑے گا. ایسا بہت سارا. اچھا میں نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کیچڑ بھی پڑا ہوا ہے, اگر کیچڑ کو صاف کرنا ہے تو کیچڑ میں گھسنا پڑے گا, تب جا کے صاف ہوگا نا. یہاں بیٹھے بیٹھے میں سیٹ کی طرح ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھوں کہ کیچڑ صاف ہو تو نہیں ہوگا. کون سا سسٹم لے کے آئیں گے آپ پاکستان میں اگر آپ کے پاس کام کروں گا جی صاحب؟ نہیں, کون سا والا سسٹم تو آپ کو کچھ سسٹم تو لے کے آئیں گے. کوئی سوشلسٹ سسٹم, اسلامک سسٹم, فلاں سسٹم, ریاست مدینہ, یہ سب کہنے کی بات ہے حاجی صاحب. آپ صرف انصاف لاؤ, ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو, سکون کی لوگ زندگی نکالیں اور کام آگے بڑھائیں حاجی صاحب. خود بخود یہ جو اچھائی والی جو ریاست مدینہ اور یہ سب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود آتی جائیں گے. مجھے کیا بولنے کی ضرورت, ریاست مدینہ میری اوقات ہے کہ میں ریاست مدینہ لے کر آ سکوں. میں صرف انصاف لے کر آؤں, بھلائی لے کر آؤں, لوگوں کو بزی کر دوں, لوگوں کو کام پہ لگ جائیں لوگ, اور لوگوں کو پیار سکھاؤں. اور کہیں نیشنلزم بھی آنا چاہیے. آ جائے گا, آٹومیٹک آ جائے گا. کشمیر پہ آپ کا تو دل بہر, میں آپ کا کیونکہ کریئر دیکھتا رہا ہوں, آپ کشمیر کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہیں, ہم بھی ہیں,
لیکن آپ نے نہ صرف اس میں جذبات سے کام نہیں، آپ نے اس میں بہت کنٹریبیوشن بھی کی ہے، یہ بھی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں ہم اس کو، کیسے ہی ریزالو کریں گے اس ایشو کو، خاص طور پہ یہ مودی صاحب کے ہوتے ہوئے؟ مجھے صرف ایک چیز پہ ہوپ ہے ساجد بھائی کہ جہاں پہ جب بہت ظلم بڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ایکسٹرا مدد آ جاتی ہے. میں اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ کچھ ایکسٹرا مدد آ جائے نا تو میں ایک دم سے چھلانگ مارنا شروع کر دوں. ابھی بھی میں کام تو کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہوں، اپنے پیسے بھی تھوڑے سے ضائع کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ یار اب کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکلے گا کہ مسلمانوں کو کوئی کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے ہمیں بتائیں نا، کشمیر کے لیے آپ کا دل کیا کرنے کو چاہتا ہے، کیا ہوا؟ یار کشمیر آزاد ہو جائے، بس مسلمان سکون کا سانس لیں، وہاں کی بچیاں سکون کا سانس لیں، ہم لوگ سکون کا سانس لیں. آج دنیا بھر میں آپ دیکھو یہاں پہ ہماری عورتوں کے حجاب کے اوپر پردے لگ رہے ہیں. آج ہم نے اپنے اسکول بنائے، اپنے کالجز بنائے، اپنی یونیورسٹیاں بنائیں، تو نہیں بناؤ گے تو ایرو گیروں کے پاس جاؤ گے تو پھر یہی حال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اپنے آپ کو مضبوط کرو. حاجی صاحب بھاڑ میں گئے لوگ، اپنے آپ کو جب مضبوط کر لو گے نا کوئی تمہارا بگاڑ نہیں سکے گا. یہ اور زندگی میں ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھنا، اپنے دماغ کو کبھی غریب مت بننے دینا. غریبی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن غریب دماغ جو ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ کمال ہے یہ بات. اگر پاکستانیوں یہ سن لو کہ اگر ذہنی طور پہ دماغی آپ غریب ہیں تو پھر آپ غریب ہی رہیں گے. یہ بات آج مجھے سمجھ آئی. تھینک یو ویری مچ راجی صاحب، یہ تو بہت زبردست آپ نے مشورہ دیا. زندگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ زندگی کیا ہے؟ کیا ہے یہ انسانیت؟ کیا ہے؟ کیا ہے اللہ میاں نے یہ؟ زندگی ایک امتحان ہے، مزہ آتا ہے حاجی صاحب. یار آپ کے بیٹے نے بھی یہی کہا. امتحان ہے، سچی بات ہے، سمپل سی بات ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہیں زندگی دی تمہارے امتحان کے لیے، اچھا کرو یا برا کرو دونوں تمہارے ہاتھ میں ہیں. اچھا کرو گے تو تمہارا ماحول، تمہارے بچے، تمہارا گھر ایک اچھے ماحول میں پلے گا. تم برا کرو گے، جتنے برے لوگ ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کی فیملی کی کیا زندگی ہے، وہ شہر کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے حاجی صاحب، کچھ نہیں کر سکتے. اس دنیا بھر میں آپ کا کاروبار ماشاء اللہ پھیلا ہوا ہے ہر طرف. یہ تو ہر وقت کام تو ریکریشن کوئی حاجی صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ کرتے ہیں چھٹیاں کرتے ہیں، جب چھٹی مناتے ہیں تو پھر وہ ایک دم سے بچوں کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں. باہر نکل جاتے ہیں. شام کے بعد پھر میں بہت کم گھر سے باہر نکلتا ہوں، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. کھانا پینے کا شوق ہے حاجی صاحب بہت زبردست ماشاء اللہ. ہر چیز ماشاء واکنگ شاکنگ کا کرتے ہیں آپ؟ ورزش پہ بھی یقین رکھتے ہیں؟ واکنگ کرتا ہوں میں. واکنگ کرتے ہیں؟ جی. نماز اور واکنگ. نماز اور واکنگ، اللہ کا شکر ہے. پاکستان کو آپ اگلے 5 سے 10 سال میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جب تک لیڈر نہیں آئے گا آپ اس کو زیرو دیکھ رہے ہیں. لیڈر آ جائے گا حاجی صاحب اس کو آپ ہیرو دیکھو گے. یار یہ تو ایسا ایسا پھر تو آپ ہی کو کھڑا کرنا پڑے گا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سیاست میں آئے. میری کوئی ایسی اوقات نہیں، میں اتنا اچھا آدمی ہوں کہ میں سارے کام. سر اوقات ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہی باقیوں کو دیکھ رہے ہیں آپ. میں اب نام نہیں لینا چاہتا ساجد بھائی، اگر کوئی اچھا لیڈر ہے، بدماش لگتے ہیں سارے. ساجد بھائی اگر میں آپ کو صحیح بات بولوں، اگر کوئی اچھا لیڈر آ جائے گا تو ہم اس کی نوکری کے لیے ہم ایک نوکر کی طرح کام کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف میرا ملک آباد ہو جائے، اللہ کرے میرا ملک آباد ہو جائے. میرے مرتے میں آخری سانسوں تک دیکھ کے جاؤں کہ میرا ملک شاد و آباد ہے بس. تو اس کے بعد میں مر جاؤں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے حاجی صاحب. مرنا تو ہی، لیکن شاد و آباد مرنا چاہتا ہوں. میری قوم کو شاد و آباد دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک گھنٹہ ظاہر ہے آپ جیسی شخصیت کو اس کا احاطہ کرنا، اس کو اینالائز اتنا آسان نہیں ہے. میری جتنی سمجھ میں آئی سوال جو امپورٹنٹ میں سمجھتا تھا وہ کہ پاکستان کے لوگوں کو اگر آپ، حالانکہ آپ کا پورا یہ انٹرویو ہی ایک مشورے سے تھا، لیکن پھر بھی ایک مشورہ دیں ہماری قوم کو ترقی کے لیے کہ یار یہ کرو تو ترقی پیسہ ہی پیسہ، کھربوں روپیہ. جی. پاکستان ایک بہت پیارا ملک ہے. آپ پاکستان پوری دنیا کی پاپولیشن دیکھو تو تقریباً 7 بلین پلس ہے، 7.5 to 8 بلین. پاکستان کی پاپولیشن آدھی دنیا ہے، آدھی دنیا. آپ پوچھو گے کیسے؟ پاکستان کی اپنی پاپولیشن اگر ہوگی تو 220 ملین 240 ملین ہوگی، لیکن اس کے برابر میں آپ دیکھو تو انڈیا، چائنا، رشیا، افغانستان ایران اور بیچ میں پاکستان. آپ کی آدھی دنیا صرف ایک اسٹیپ کے اوپر ہے. ایک قدم بڑھاؤ یہاں انڈیا آ گیا، ایک قدم بڑھاؤ یہاں چائنا آ گیا، ایک قدم بڑھاؤ یہاں پہ افغانستان آ گیا، ایک قدم بڑھاؤ یہاں پہ ایران آ گیا. تو آپ ان سارے ملکوں کے بیچ میں ہوں اور ایک طرف آپ کا پورا سمندر ہے. آپ کے ہارنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. صرف ڈیسیشن لو اور اچھے کام کرو اور انصاف لے کر آؤ. یہاں پہ چند ایسے لوگ، چند ایسے عناصر جو اس شہر کے اندر، اس پورے سندھ کے اندر یا اس ملک کے اندر، ہر صوبے کے اندر کہیں نہ کہیں چند ایسے عناصر ہیں، آپ ان کو مٹا دو اور اچھے بھلے لوگوں کو اوپر لے کر آؤ. کام زندگی یہاں پہ آسان ہو جائے گی. لوگوں کو سکون سے زندگی نکلے گی لوگوں کی. لوگ سب بھول جائیں گے کہ میں کوئی مہاجر ہوں، میں کوئی پنجابی ہوں، میں کوئی پٹھان ہوں، میں کوئی میمن ہوں.
बात सिर्फ एक ही करेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, हम सिर्फ अगर ये यकीन कर लें कि हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हम सिर्फ मुसलमान हैं, तो एक बहुत बड़ा मरहला तय हो जाएगा। ये हाजी रफ़ीक साहब का आपके लिए पैगाम। हमारी बड़ी खुशकिस्मती, आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि पाकिस्तान में चंद इंतहाई कामयाब लोगों में से एक कामयाब इंसान का आपको इंटरव्यू हमने दिखाया, इनकी जद्दोजहद, इसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात देते रहेंगे हम, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ हम मुस्तकिल इन्वॉल्व हैं, ताकि आप कामयाबियाँ उनसे सीखें और ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ें।